السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی 5 سے 7% تک اضافہ۔ پی آئی سی کے 48 کانٹریکٹ ملازمین فارغ، پیرامیڈکس اور ینگ ڈاکٹرز کا صبح پی آئی سی کا آؤٹ ڈور 2 گھنٹے کے لیے بطور احتجاج بند کرنے کا اعلان۔ ڈی سی او کی زیر صدارت ٹی ایم اوز اور انتظامی افسران کا اجلاس، شادی ہالز میں وقت کی پابندی اور اشیاء فروخت میں ملاوٹ روکنے کے لیے مزید بہتر کام کرنے کی ہدایت۔ ہربنسپورہ میں صوبائی وزیر تعلیم میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اسکول کا افتتاح کر دیا۔ ادھر نیاز بیگ گاؤں میں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج منصوبے کا افتتاح۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریونیو کی اسامی کے لیے امتحانی پرچہ آؤٹ، امیدواروں کا شدید احتجاج۔ ادھر ہیڈ کانسٹیبل کے تحریری امتحان میں نقل کرنے والے 2 اہلکار حوالات پہنچ گئے، بوٹیاں نکلنے پر 17 اہلکار امتحان سے آؤٹ۔ منہاج یونیورسٹی ٹاؤن شپ میں 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب، ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر اور ڈاکٹر رحیق عباسی کی شرکت۔ جین مندر چوک لٹن روڈ پر صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 400 مستحق افراد میں راشن تقسیم۔ ادھر پاک سعودی ہسپتال ٹاؤن شپ میں فری میڈیکل کیمپ، درجنوں مریضوں کا مفت علاج اور ادویات فراہم کی گئیں۔ غیر سرکاری تنظیم پیدل کے زیر اہتمام سلو لرنر بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے سیمینار، سینئر صحافی عارف نظامی کی بھی شرکت۔ محمدیہ گرلز ہائی اسکول موہنی روڈ کی ایوارڈز تقریب میں معروف صحافی سہیل وڑائچ کی شرکت۔ ادھر دار ارقم اسکول کی بھی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، مشیر وزیر اعلیٰ ذکیہ شاہ نواز اور میکس کیبل کے سی او چودھری ندیم نثار کی شرکت۔ شہر بھر کے چرچز میں پام سنڈے سروس کی دعائیہ تقریبات۔ ادھر گلبرگ میں وزیر مملکت اکرم مسیح گل نے مستحق مسیحی افراد میں 20 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ پی پی علماء اور لیبر ونگ کے زیر اہتمام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 33ویں برسی کے موقع پر داتا دربار پر دعائیہ تقریب، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ لیک سٹی میں گولف کورس کے سامنے واقع 1 اور 2 کنال کے پلاٹس کی مانگ میں اضافہ، جدید طرز کے ماڈل ولاز میں شہریوں کی غیر معمولی دلچسپی۔ رکن پنجاب اسمبلی رضا علی گیلانی کی دعوت ولیمہ، حمزہ شہباز شریف سمیت مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور ریس کلب میں ہفتہ وار 10 گھڑ دوڑیں، ادھر گارڈ گروپ نے پیپسی کو ہرا کر سپرنگ پولو کپ جیت لیا۔ اور بیکن ہاؤس نیو لینڈ اسکول ڈیفنس کے زیر اہتمام دی ارلی ایئر سپرنگ فیسٹیول، بچوں کی شاندار پرفارمنس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا، ٹرانسپورٹرز نے انٹرسٹی کرائے 5 سے 7% بڑھا دیے۔ پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین اعظم خان کی زیر صدارت ایک اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات اور سی این جی کی قیمتوں میں اضافے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے فیصلہ کیا کہ گاڑیوں کو سڑکوں پر رواں رکھنے کے لیے کرائے بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے انٹرسٹی روٹس پر کرایہ 5 سے 7% بڑھایا جا رہا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 600 سے بڑھا کر 650 روپے کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے فیصل آباد 330، ملتان کا نیا کرایہ 600 روپے ہوگا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 2100 سے بڑھا کر 2300 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ سی این جی بسوں کے کرائے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے دنوں میں 10% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے 48 کانٹریکٹ پیرامیڈکس کو فارغ کر دیا گیا ہے، جس پر ہسپتال کے پیرامیڈیکل سٹاف اور ینگ ڈاکٹرز نے صبح 8 سے 10 بجے تک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ پی آئی سی انتظامیہ نے کانٹریکٹ پر بھرتی 48 پیرامیڈکس کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ملازمین کو گزشتہ دنوں ہڑتال اور احتجاج کرنے کی پاداش میں ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ کے اس اقدام پر پیرامیڈیکل سٹاف نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صبح احتجاج کرنے اور 8 سے 10 بجے تک ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق PIC میں صبح 8 بجے سے 10 بجے تک ڈاکٹرز آؤٹ ڈور وارڈ میں کام نہیں کریں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب صوبے کا ہر بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ان خیالات کا اظہار ہربنسپورہ میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اسکول کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر حافظ کامران کفیل، صدر لاہور بار کونسل چودھری ذوالفقار علی، اسکول کے چیئرمین میاں ارشاد، میاں اعجاز ملک احسان، میاں ریاض ملک مبشر، طاہر بشیر اور محمد رفیق خان سمیت علاقے کے رہائشی بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت دعووں نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ پسماندہ علاقوں میں دانہ اسکولوں کا قیام، تعلیمی اداروں میں جدید کمپیوٹر لیبارٹریز اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کرنا اس کی عملی مثالیں ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے نیاز بیگ گاؤں میں سیوریج منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 8 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ نیاز بیگ گاؤں میں سیوریج منصوبے کی افتتاحی تقریب میں MNA ملک افضل کھوکھر اور MPA سیف الملوک کھوکھر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ چودھری لیاقت، چودھری شبیر حسین اور ملک فقیر نمبردار سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ اس موقع پر ملک افضل کھوکھر نے بتایا کہ سیوریج منصوبے پر 8 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے ہم پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ نون لیگ واحد جماعت ہے جو ملک کو تمام بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جماعتیں تبدیل کرنے سے مقام نہیں ملتا۔ اس موقع پر ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ علاقے کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ بورڈ آف ریونیو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کے عہدے کے لیے تحریری پرچہ آؤٹ ہونے پر درجنوں امیدواروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے مشتہر کی گئی بورڈ آف ریونیو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کی گریڈ 17 کی 89 اسامیوں کے لیے صوبہ بھر میں 17,000 سے زائد امیدواروں نے تحریری امتحان میں شرکت کی۔ لاہور ڈویژن کے امیدواروں نے لارنس روڈ پر لاہور تعلیمی بورڈ کے مرکز میں امتحان دیا۔ تاہم درجنوں افراد نے امتحانی مرکز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی، جس سے سڑک پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ امیدواروں نے الزام لگایا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے دیا جانے والا پرچہ من پسند افراد کو کامیاب کرانے کے لیے پہلے ہی آؤٹ کیا جا چکا تھا۔ انہوں نے تحریری امتحان دوبارہ لینے کا مطالبہ کیا۔ 1 اپریل فول منانے کا دن اور ہیڈ کانسٹیبل بننے کے خواہش مند امتحان میں شریک پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ امتحانی مرکز میں واش روم کا انتظام تھا اور نہ ہی حفاظتی اقدامات۔ قطار میں نہ بیٹھنے پر دوسروں پر لاٹھی چارج کرنے والوں کو خود اس کا مزہ چکھنا پڑ گیا۔ نقل کرتے 2 کانسٹیبل ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ مجموعی طور پر 19 کانسٹیبلز کو بوٹی برآمد ہونے پر معطل کر دیا گیا، جبکہ 17 نقل کرنے پر امتحان سے آؤٹ ہو گئے۔ نبیل رضا ملک کی رپورٹ۔ ٹریفک پولیس لائنز ٹھوکر نیاز بیگ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ان جوانوں کا تعلق ضلع لاہور سے ہے، جو کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بننے کے خواہش مند ہیں۔ واک تھرو گیٹس خراب ہونے کی وجہ سے یہ بغیر چیکنگ کے ہی اندر داخل ہو گئے، لیکن جب یہ اپنی نشستوں پر نہ بیٹھے تو انہیں کرنا پڑا گرما گرم ڈنڈوں کا ناشتہ۔ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا ٹائم اتنی بڑی نفری میں یہ شاید لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کی ویریفیکیشن اور ان کی لائننگ اور فردر ان کی جو پیپر ڈسٹریبیوشن ہے۔ ادھر کانسٹیبل کرم الہی اور محمد سعید کو نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا، جس پر بھیگی بلی بنے شیر جوان معافیاں مانگتے رہے، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ امتحانی مرکز میں ترقی کے خواہش مند باوردی پولیس اہلکاروں کی جانب سے ڈسپلن کے اس انداز میں دھجیاں اڑائے جانے کے واقعات سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس فورس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کیوں ناکام ہے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ بیکن ہاؤس نیو لینڈ اسکول کے زیر اہتمام دی ارلی ایئر سپرنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیفنس فیز 6 جے بلاک میں ہونے والے بیکن ہاؤس نیو لینڈ سپرنگ فیسٹیول کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو بیکن ہاؤس گروپ قاسم قصوری تھے۔ فیسٹیول میں ریجنل ڈائریکٹر علی رضا، مسز صوفیہ قصوری، بیکن ہاؤس نیو لینڈز کے ہیڈ مسٹر فلسٹرا، بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن مصباح الحق بھی اپنی فیملی کے ساتھ فیسٹیول سے لطف اندوز ہوئے۔ سپرنگ فیسٹیول میں حاضرین کی دلچسپی کے لیے کوکی میکنگ، فری ہینڈ پینٹنگ، جھولے، منی ٹرین، فیس پینٹنگ، میجک شو، پتلی تماشا، کارٹون تھیٹر اور کھانے پینے کی اشیاء سمیت مختلف گیمز کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ بچوں نے فیسٹیول سے خوب لطف اٹھایا۔ والدین کا کہنا ہے کہ موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے بیکن ہاؤس نیو لینڈز کی جانب سے منعقد کیا گیا سپرنگ فیسٹیول بہت اچھی کاوش ہے، جس سے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی لطف اندوز ہوئے۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے سے ایک ہفتہ قبل ان کے یروشلم میں فاتحانہ انداز میں داخلے پر ان کے ماننے والوں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین نے کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر ان کا شاندار استقبال کیا، جس کی یاد میں دنیا بھر کی مسیحی برادری ہر سال ایسٹر سے قبل ماہ اپریل کے پہلے اتوار کو بطور سنڈے پام مناتی ہے۔ دنیا بھر کی طرح لاہور کی مسیحی برادری نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کی یاد میں پام سنڈے کا خوشیوں بھرا تہوار منایا۔ دیکھتے ہیں جنید ریاض کی رپورٹ۔ سلامت پورہ کے NSP چرچ میں پام سنڈے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات، والدین اور مسیحی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سفید لباس پہنے بچوں نے کھجور کے پتے اٹھا رکھے تھے۔ پاسٹر گلزار گل نے خصوصی عبادات کرائیں، جس کے بعد ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ دھیان سے آگے دیکھ کر مال روڈ پر واقع کیتھیڈرل چرچ میں منعقدہ تقریب میں مسیحی برادری اور خصوصاً بیپتسمہ ہونے والے 100 سے زائد بچوں نے شرکت کی۔ تقریب میں بشپ آف لاہور الیگزینڈر جان ملک، ڈین آف لاہور چرچ پادری شاہد معراج، پادری اظہر مشتاق اور پادری ریاض ملک بھی شریک تھے۔ دنیا بھر کی طرح کیتھیڈرل چرچ میں بھی بچوں نے پام سنڈے کے حوالے سے ٹیبلوز پیش کیے اور خصوصی گیت گائے۔ گلبرگ کے سینٹ میری چرچ کو کھجور کے پتوں سے سجایا گیا تھا۔ فادر PM بشارت نے خصوصی دعا کرائی، جبکہ بچوں نے دعائیہ گیت گائے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ وزیر مملکت برائے قومی ہم آہنگی اکرم مسیح گل نے ایسٹر کے تہوار پر مسیحی برادری کے مستحق افراد میں 20 لاکھ روپے مالیت کے چیک تقسیم کیے۔ گلبرگ میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکرم مسیح گل نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں اور اب اقلیتی ووٹ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی مسلم ووٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ملازمتوں میں اقلیتوں کے لیے 5% کوٹا یقینی بنایا گیا ہے۔ سینٹ میں پہلی بار اقلیتوں کے لیے 4 نشستیں رکھی گئی ہیں، جبکہ ترقیاتی کاموں میں بھی اقلیتی برادری کو برابر کا شریک کیا جا رہا ہے۔ اکرم مسیح گل نے کہا کہ چیک تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی برادری کے مستحق لوگ بھی ایسٹر کی خوشیاں بہتر طریقے سے منا سکیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر تمام 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ منہاج یونیورسٹی ٹاؤن شپ میں منعقد ہونے والی اجتماعی شادی کی تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر، منہاج القرآن یونیورسٹی کے ناظم اعلیٰ رحیق عباسی، صدر انجمن تاجران محمود بٹ، منوہر چند اور JM ملک سمیت دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ اجتماعی شادی کی تقریب میں 21 مسلمان اور 3 مسیحی جوڑے ازدواجی بندھن میں منسلک ہوئے۔ ادارہ منہاج القرآن کے مسکین دورانی نے مسلمان جوڑوں کا نکاح پڑھایا۔ اس موقع پر نئے نویلے جوڑوں کو فی کس 1.5 لاکھ روپے کا جہیز بھی دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے جوڑوں کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تعلیمی میدان میں کمزور ذہنی صلاحیت کے حامل بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے غیر سرکاری تنظیم پیڈل کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر صحافی عارف نظامی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ پیڈل کے نام سے سلو لرنر بچوں کی تربیت کے لیے کام کرنے والے ادارے پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار میں سینئر صحافی عارف نظامی، سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود اور سلو لرنر بچوں اور ان کے والدین سمیت دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں پیڈل کے زیر تربیت تعلیمی میدان اور روزمرہ کے معاملات میں کامیابی سے آگے بڑھنے والے بچوں کے صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عارف نظامی نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر تعلیم کے فروغ کے لیے کوئی مؤثر پالیسی نہیں نظر آتی۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ سلو لرنر بچوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دار ارقم اسکول کے زیر تمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ کی مشیر ذکیہ شاہ نواز اور میکس کیبل کے سی او چودھری ندیم نثار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ٹاؤن شپ میں دار ارقم اسکول ملٹری اکاؤنٹ برانچ کے زیر اہتمام ہونے والی سالانہ تقریب کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ کی مشیر بیگم ذکیہ شاہ نواز تھیں۔ اس موقع پر میکس کیبل کے سی او چودھری ندیم نثار اور اسکول کے ڈائریکٹر معظم کاظمی بھی موجود تھے۔ تقریب میں اسکول کے ننھے منھے بچوں نے دلچسپ خاکے اور مختلف پرفارمنسز پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ تقریب کی مہمان خصوصی بیگم ذکیہ شاہ نواز کا کہنا تھا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان اور ذمہ داری شہری بنائیں۔ لیک سٹی میں 1 اور 2 کنال کے پلاٹس اور جدید طرز کے ماڈل ولاس میں شہری غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 1 اور 2 کنال کے پلاٹس اور تیار بنگلوز دیکھنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں لیک سٹی کا رخ کر رہے ہیں۔ گولف کورس کے عین سامنے واقع ہونے سے ان ولاس کی اہمیت اور دلکشی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ 2 کنال کے ماڈل ہاؤسز میں جدید طرز آسائش کے مطابق خوبصورت اور کشادہ بیڈ رومز، کچن، ڈرائنگ روم، سٹنگ روم، اسٹڈی روم اور ریسٹ روم بنائے گئے ہیں۔ ہر ولا میں لان کے لیے مناسب جگہ اور سوئمنگ پول بنایا گیا ہے۔ ریسٹ روم سمیت ولا کے ہر حصے میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لیک سٹی کے ماڈل ولاس لندن اور ابو دھابی میں تعمیر کیے گئے ولاس سے زیادہ بہتر معیار کے ہیں۔ کا ایکسٹیریئر بہت خوبصورت ہے اور جو اس کورڈ ایریا ہے بہت ہی وائزلی اس کو یوز کیا گیا ہے۔ ہر ایک کارنر کو افیکٹولی استعمال کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ اسٹوریج ہے، گولف کورس ہے باہر، وہ اٹس ریئلی نائس۔ لندن میں اس قسم کے ہیں لیکن یہ ان سے زیادہ بہتر لگا مجھے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے ابو ظبی سائڈ میں بھی ہیں، وہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ۔ لندن میں چونکہ اکانومی طور پہ کچھ ویک ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ 5 مرلہ میکسیمم 10 مرلہ اس سے اوپر نہیں جاتے۔ لیک سٹی کے ڈپٹی مینیجر سیلز نیاز عباس کہتے ہیں کہ ویسے تو لیک سٹی کے تمام پروجیکٹس منفرد ہیں، لیکن ان ولاس کی اہمیت اور خوبصورتی گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے دنیا میں ڈیٹوریٹ ہونا ہوتا ہے، ہماری لائف ہو گئی، ہم آپ کی مشینری ہو گئی، لیکن یہ گولف کورس جو ہے یہ ود دا پیسیج آف ٹائم ول انہانس۔ جو درخت ابھی ہم نے لگائے ہیں ود دا پیسیج آف 5 سال بعد آپ دیکھیں گے تو اٹ ول بی مچ مور بیوٹیفل ایز کمپیئر ٹو ڈے۔ لیک سٹی میں عالمی معیار کے طرز تعمیر کے حامل بنگلوز اور ولاز میں لوگوں کی غیر معمولی دلچسپی اسے شہر کی کامیاب ہاؤسنگ سوسائٹی بناتی ہے۔ کیمرامین واجد علی کے ساتھ اظہر علی خان، سٹی 42، لیک سٹی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے بادامی باغ لاری اڈہ کے مسافر خانے کو دوبارہ سے آباد کرنے، خستحال شیڈز اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے تخمینہ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈی سی او نور الامین مینگل نے بادامی باغ لاری اڈہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو لاری اڈہ پر فوری طور پر صفائی کے انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی سی او نے ڈی او لاری اڈہ سے کہا کہ مسافروں کو پینے کا صاف پانی ہر صورت مہیا ہونا چاہیے۔ لاری اڈہ پر خستحال شیڈ اور سڑکوں کا نوٹس لیتے ہوئے نور الامین مینگل نے متعلقہ افسران کو ترقیاتی کاموں کے لیے تخمینہ لگانے کی ہدایت کی اور کہا کہ مسافر خانے کو دوبارہ سے آباد کیا جائے تاکہ غریب شہریوں کو سہولت میسر آ سکے۔ ڈی سی او نے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب نئے تعمیر ہونے والے لاری اڈے کا بھی دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ نور الامین مینگل سید مٹھا ہاسپٹل بھی گئے اور وہاں صفائی کے ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عملے کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے شہر کے تمام اتوار بازاروں کی پارکنگ فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ شادمان، وحدت روڈ، گلشن راوی اور اسلام پور اتوار بازار کا دورہ کر رہے تھے۔ ڈی او مانیٹرنگ امین اکبر چوپڑا بھی ڈی سی او کے ہمراہ تھے۔ نور الامین مینگل نے صارفین سے اتوار بازار میں دستیاب اشیاء خورونوش کے معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ شادمان اتوار بازار کے سٹال نمبر 38 کو ڈی سی او لاہور نے بہترین سٹال قرار دے کر اس کے مالک فراز احمد کو 2000 روپے نقد انعام دیا، جبکہ اتوار بازار میں ناقص پھلوں کی فروخت پر سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی کو وارننگ دی۔ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ اتوار بازاروں میں صرف معیاری اشیاء ہی فروخت ہوں گی اور گراں فروشی کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 400 مستحق افراد میں ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔
جین مندر چوک لیٹن روڈ پر واقع صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر دفتر میں ایک سادہ تقریب منعقد کی گئی۔ سوسائٹی کے صدر شیخ سجاد، جنرل سیکرٹری شیخ لیاقت، خزانچی شوکت علی قیصر اور ارشد مغل نے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ راشن کے بڑے پیکٹ میں دالیں، چاول، چینی، گھی سمیت روزمرہ استعمال کی کم و بیش تمام ضروری اشیاء مہیا کی جاتی ہیں۔ شیخ سجاد نے بتایا کہ ان کی سوسائٹی سالانہ سینکڑوں افراد کی رجسٹریشن کر کے انہیں ماہانہ راشن فراہم کرتی ہے۔ راشن کی فراہمی سے قبل رجسٹریشن کروانے والوں کی مکمل چھان بین کی جاتی ہے۔ پی 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 علماء اور لیبر ونگ کے زیر اہتمام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 33ویں برسی کے موقع پر داتا دربار پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ داتا دربار کے احاطے میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں جنرل سیکرٹری پی 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 لاہور اکبر خان، سینئر نائب صدر ظفر مسعود بھٹی، صدر پی پی علماء ونگ پنجاب ڈاکٹر بدر منیر، ملک احتشام الحسن، نصیر احمد، شاہد عباس، شکیل ملک، ڈاکٹر عبدالجبار شاکر، پیر جرار، ناصر جالب، راؤ شجاعت، صدیق گل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی کے بانی رہنما ذوالفقار علی بھٹو شہید کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ ڈاکٹر بدر منیر نے بھٹو خاندان کے شہداء کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور توانائی بحران کے خلاف ڈیفنس موڈ سے جنرل ہاسپٹل تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تحریک انصاف پنجاب کے صدر احسن رشید کی زیر قیادت نکالی جانے والی ریلی میں عمر چیمہ، نیلم اشرف، سیمی بخاری، ڈاکٹر زرقا اور چیئرمین رابطہ کمیٹی پنجاب فواد رسول سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پارٹی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرے کے شرکاء نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے احسن رشید نے کہا کہ توانائی بحران سے معیشت پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہے، رہی صحیح کسر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے پوری کر دی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکمران قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حکومت اضافہ فوری واپس لے۔ جی او آر میس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشاہد اللہ خان نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام توانائی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، حکومت سے وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، اوپر سے تیل کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ مشاہد اللہ خان نے الزام لگایا کہ توانائی بحران کے معاملے پر پنجاب سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف ریلی میں نون لیگ کی قیادت کی عدم موجودگی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ ہر جگہ موجود نہیں ہوتی اور نون لیگ کے ورکرز لیڈرز کے بغیر بھی سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی بحران کے خاتمے تک نون لیگ کا احتجاج جاری رہے گا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر مسلم لیگ نون کے میڈیا کوارڈینیٹر محمد مہدی بھی موجود تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رابطہ کمیٹی کے رکن سیف یار خان نے حکومت سے پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم ٹاؤن میں واقع متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر میں کارکنان کا اجلاس ہوا جس میں حق پرست رکن قومی اسمبلی فرحت خان، سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے اراکین سید شاہین انور گیلانی، بسمہ آصف، صوبائی تنظیم کمیٹی پنجاب کے اراکین کامران اختر، طاہر محمود، لاہور زون کے انچارج ملک وسیم کھوکھر، آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے انچارج ساجد عباس سبزواری، متحدہ سوشل فورم کے انچارج مبین الدین قاضی ایڈوکیٹ اور لاہور ڈسٹرکٹ کے انچارج ارشاد الحق سمیت ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیف یار خان نے ایم کیو ایم لاہور ڈسٹرکٹ کے ٹاؤنز کے ذمہ داران کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ پنجاب میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا فلسفہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب ملک سے جاگیرداروں اور وڈیروں کے نظام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کیا جس پر کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی نے باقاعدہ عوامی رابطہ مہم اور ممبر سازی کا آغاز کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا کہنا ہے کہ ایم ایم اے توڑنے والوں کے نام منظر عام پر لا کر ان کے خلاف چارج شیٹ بنائی جانی چاہیے۔ ماڈل ٹاؤن میں سید منور حسن نے ادارہ الہدا میں جماعت اسلامی کی ممبر سازی کے سلسلے میں منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نیٹو سپلائی کی ممکنہ بحالی سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ بظاہر نیٹو سپلائی کی بحالی کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن در حقیقت بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ارکان اسمبلی کو چاہیے کہ وہ قرارداد کو مسترد کیے جانے تک پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں۔
انجمن تاجران پی کروڑ کوٹ لکھپت کے صدر محمد اقبال چودھری کے والدہ کی چہلم میں تاجروں اور سیاسی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ندیم پارک میں ہونے والی رسم چہلم میں رکن قومی اسمبلی نصیر احمد بھٹا، MN 127 کے کوارڈینیٹر میاں حیدر، جنرل سیکرٹری شفیق جرال، چیئرمین انجمن تاجران پی کروڑ کوٹ لکھپت چودھری خورشید علی، سینئر نائب صدر چودھری محمد طارق، چیف ایڈوائزر شیخ نثار احمد، صدر کرماوالا بازار وحید احمد، UC 130 کے کوارڈینیٹر عباس جٹ، سابق UC ناظم زاہد لطیف، محمد شوکت، میاں انور، ڈاکٹر نثار اور احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ صرف 42 میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد۔ شہر میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے جانیں گے سٹی تعلیم میں۔ محمدیہ گرلز ہائی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ معروف صحافی سہیل وڑائچ نے طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا۔ موہنی روڈ پر واقع محمدیہ گرلز ہائی اسکول کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں اسکول پرنسپل فرخ شاہ، مسرت شاہ اور طلباء و طالبات کے علاوہ ان کے والدین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل فرخ شاہ نے کہا کہ ان کے والد مفتی عبدالغنی شاہ نے 1952 میں اس اسکول کی بنیاد رکھی تھی اور اسکول کے قیام کا اولین مقصد طلباء کو معیاری تعلیم سے روشناس کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہی وہ اپنے بچوں کو معاشرے میں اہم مقام دلا سکتے ہیں۔ فرخ شاہ نے بھاری فیسیں وصول کرنے والے اسکول مالکان سے اپیل کی کہ وہ فیسوں کو مناسب سطح تک رکھیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں متوسط طبقے کے افراد بھی اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلا سکیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہوتے تو پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ سب لائم اسکول سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں ننھے منھے بچوں نے ٹیبلوز اور ورائٹی پروگرام سے شرکاء کے دل موہ لیے۔ فیروز پور روڈ پر واقع شمع شادی ہال میں ہونے والی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں معروف اداکار حبیب، سب لائم اسکول سسٹم کے پرنسپل، اساتذہ، طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ بچوں نے دلچسپ خاکے اور مشہور شخصیات کی پیروڈی پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی اداکار حبیب نے تعلیمی سال کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی سے وہ مزید دلچسپی سے تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اقرا تعلیم الاطفال فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کینٹ میں ہونے والی سالانہ تقریب میں پرنسپل شاہد منظور، طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ تقریب میں حفظ مکمل کرنے والے 78 طلباء و طالبات کو نشان اقرا دینے کے علاوہ ان کی دستار بندی بھی کی گئی، جبکہ سال بھر کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں کو خصوصی شیلڈز پیش کی گئیں۔ رانا مشہود احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کرنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو پاکستان اور دوسروں سے محبت کا درس بھی دیں تاکہ بچے بڑے ہو کر نہ صرف سچے پاکستانی بنیں بلکہ بہترین انسان بھی ہوں۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ گارڈ گروپ نے پیپسی کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے کر سپرنگ پولو کپ جیت لیا۔ ریس کورس پولو گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں گارڈ گروپ نے پیپسی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرایا۔ دونوں ٹیمیں میچ کے پہلے چکر میں 1-1 گول کرنے میں کامیاب رہیں۔ دوسرے چکر میں گارڈ گروپ نے 2 گول کر کے برتری حاصل کر لی۔ تیسرے چکر میں دونوں ٹیموں نے مزید 1-1 گول سکور کیا۔ چوتھے اور آخری چکر میں پیپسی نے 2 گول سکور کر کے میچ 4-4 گول سے برابر کر دیا۔ اضافی چکر میں گارڈ گروپ نے 5واں گول سکور کر کے فائنل جیت لیا۔ فادر ٹیم کی جانب سے راجہ سمیع اللہ نے 2، میجر عمر منہاس، تیمور علی ملک اور حمزہ اعجاز نے 1-1 گول کیا، جبکہ پیپسی کی جانب سے ثاقب خان خاکوانی نے 3 اور احمد علی ٹوانا نے 1 گول سکور کیا۔ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ فائنل میچ دیکھا۔ مہمان خصوصی لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر شہزاد علی ملک نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ 14ویں نیشنل ویٹرنز کرکٹ کپ میں ایس پی ایم سٹیگ نے وہاڑی کو 102 رن سے ہرا کر ریجنل کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں
ایس پی ایم سٹیک نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 30 اوورز میں 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 278 رنز بنائے۔ ٹیسٹ کرکٹر ظہور الہی نے دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے 104 جبکہ فیاض حیدر نے 57 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ جواب میں وہاڑی ویٹرنز کی پوری ٹیم 176 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ منور خان 28 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ایس پی ایم کے افتخار احمد نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ شاندار فیلڈنگ کے باعث 4 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے۔ فاتح ٹیم کے ظہور الہی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ ایگل موٹر سائیکل نے ڈائمنڈ ٹائرز کو شکست دے کر ڈائمنڈ کا ٹورنامنٹ جیت لیا۔ ٹاؤن شپ کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے فائنل میں ایگل موٹر سائیکل نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ڈائمنڈ ٹائرز نے مقررہ اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 38 رنز بنائے۔ محمد زاہد 15 اور محمد اسد 14 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ جواب میں ایگل موٹر سائیکل کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹیں کھو کر پورا کر لیا۔ محمد عاصم کو شاندار بیٹنگ کرنے پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس سے قبل کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلوں میں ڈائمنڈ ٹائرز نے ڈائمنڈ فوم جبکہ ایگل موٹر سائیکل نے ڈائمنڈ جمولون کو شکست دے دی تھی۔ نرچر پریمیئر 7A سائیڈ فٹ بال لیگ CFE ٹائیگرز نے جیت لی۔ ماڈل ٹاؤن TBS گراؤنڈ پر کھیلے گئے فائنل میں CFE ٹائیگرز نے کیواس کو 1-0 سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے میچ کا واحد گول پہلے ہاف کے 10ویں منٹ میں محمد یاسر نے کیا۔ 1-0 کے خسارے میں جانے کے بعد کیواس ٹیم نے میچ میں واپس آنے کی بھرپور کوشش کی اور حریف گول پوسٹ پر کئی حملے کیے، تاہم CFE ٹائیگرز کے دفاعی کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے کیواس کو گول کرنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ لیگ جیتنے پر CFE ٹائیگرز کو 20,000 روپے کی انعامی رقم دی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ شادرہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے ذہنی معذور بچے پر تیزاب پھینک دیا۔ 5 روز گزر جانے کے باوجود ورثاء کی جانب سے قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ شادرہ کے علاقے تاج کالونی کا رہائشی 14 سالہ عتیق ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہے۔ منگل کے روز گھر کے قریب واقع کیمیکل فیکٹری کے پاس کھڑے نامعلوم افراد نے عتیق کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا، جس سے اس کا چہرہ ایک طرف سے تھوڑا سا جھلس گیا۔ عتیق کے والدین نے واقعے کے خلاف پولیس کو رپورٹ نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس شکایت درج کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، تاہم وہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ رہائشی علاقوں سے کیمیکل فیکٹریز کا فوری انخلا کیا جائے، جہاں تیزاب اور زہریلے کیمیکل کا استعمال سر عام ہوتا ہے۔ نواکوٹ کے علاقے میں مہندی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 35 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس کے مطابق نواکوٹ کے علاقے جھگیاں ناگڑا میں رات گئے آصف نامی نوجوان کی مہندی کی تقریب جاری تھی اور اس کے بھائی رفیق نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر چھت پر کھڑا عبدالستار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ملزمان اپنے گھروں کو تالے لگا کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس تاحال کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ شادی کی تقریب میں پابندی کے باوجود ہوائی فائرنگ پر پولیس کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ਪੁਲਿਸ ਆਈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਤੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ۔ صفدردار کے علاقے میں مقدمہ کی پیروی کرنے پر قتل ہونے والے پراپرٹی ڈیلر کی لاش پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ سید پور کے رہائشی بابر رحمان کے مطابق ان کے بھائی فرخ ندیم نے انور ڈوگر وغیرہ کے خلاف بے گناہ شہریوں پر تشدد کرنے کا مقدمہ درج کرا رکھا تھا، جس پر انور ڈوگر ساتھیوں کے ہمراہ انہیں مقدمے کی پیروی سے منع کرتا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ہفتے کے روز فرخ ندیم دفتر میں بیٹھا تھا کہ ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ بھائی سجاول شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام انہیں انصاف فراہم کریں اور ملزمان کو سخت سزا دیں۔ صحت عامہ کی کارروائیوں کے بارے میں کچھ خبریں شامل کی جائیں گی سٹی صحت میں۔ پاک سعودی ہاسپٹل میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ درجنوں مریضوں کے طبی معائنے کے علاوہ مختلف ٹیسٹ اور ادویات بھی فراہم کی گئیں۔
کالج روڈ ٹاؤن شپ پر نئے تعمیر ہونے والے پاک سعودی ہاسپٹل کو باقاعدہ فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل میں مریضوں کی سہولیات کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں جنرل میڈیکل کے علاوہ گائنی اور سرجیکل شعبوں کے ماہر ڈاکٹرز، جنرل فزیشین ڈاکٹر افتخار شیخ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول اور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر رخسانہ خان نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو مفت ادویات فراہم کرنے کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی اور شوگر کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ہاسپٹل کے سی او ڈاکٹر افتخار شیخ کے مطابق لوگوں کی سہولت کے لیے ایمرجنسی میں 24 گھنٹے سروس فراہم کی جائے گی، جبکہ مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹرز بھی مریضوں کی خدمت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ کاروباری دنیا سے کچھ خبریں شامل ہوں گی سٹی بزنس میں۔ لاہور اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے مجموعی طور پر 255 پوائنٹس کی زبردست تیزی دیکھی گئی اور ایل ایس سی 25 انڈیکس 3707 پر بند ہوا۔ پورے ہفتے کے دوران اوسط یومیہ کاروباری حجم 1 کروڑ حصص رہا۔ سیمنٹ اور بینکنگ سیکٹرز کے سکرپس میں سرمایہ کاروں کی جانب سے نمایاں خریداری کی وجہ سے انڈیکس کو سپورٹ ملتی رہی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق رواں مالی سال کے 8 ماہ میں ٹیکس وصولیوں میں 28% اضافہ ہوا، جو کسی بھی مالی سال کے 8 ماہ میں ہونے والے سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافے اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں ممکنہ طور پر روس کو شامل کرنے کی توقعات پر آئل اینڈ گیس کے شعبے میں بڑے پیمانے پر خریداری دیکھی گئی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو 5000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کے بھی مثبت اثرات دیکھنے میں آئے۔ بلیٹن کا حصہ ہوں گی کچھ خبریں سٹی انٹرٹینمنٹ سے۔ اسٹیج، فلم اور تھیٹر کے معروف اداکار افتخار ٹھاکر نے ساتھی اداکاروں کے ہمراہ اپنی سالگرہ منائی۔ افتخار ٹھاکر نے جوہر ٹاؤن میں ریمبو صاحبہ پروڈکشن کے بینر تلے بننے والے مزاحیہ سٹ کام ایک دوجے کے لیے کی ریکارڈنگ میں حصہ لیا۔ اپنا کام ریکارڈ کرانے کے بعد افتخار ٹھاکر نے نشو بیگم، ریمبو، مائرہ خان، سوہا خان اور تکنیکی عملے کے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ریمبو اپریل فول کے دن سالگرہ پر افتخار ٹھاکر سے ہنسی مذاق کرتے رہے، جبکہ نشو بیگم نے افتخار ٹھاکر کو خداداد صلاحیتوں پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔